بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم لوط نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حران تھا جو طارق کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر اور میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد حران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل صدون کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے اس پتھر پر سر کا نشان بن جاتا تھا۔ صدون وہ علاقہ تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ صدون کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 افراد سے زیادہ تھی۔ یہ علاقہ نہایت سرسبز، شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھیں۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت زرخیز تھا۔ یہاں طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی معاشی اور غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے، مگر یہ بات صدون کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف ان کا حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن صدون کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے۔ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی کی بات لوگوں نے بہت توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کی صورت میں آیا۔ اس نے اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو، جو کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے، تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح وہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے اور اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار، ہر طبقے میں، گھر گھر میں یہ عمل پھیل گیا تھا۔ بڑی محفل میں لوگ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے، اہل صدون اپنی روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے باخیریت نہ گزر سکتا تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ کھا سکتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان علاقوں میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ علانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، بدکاری کے اس عمل سے ان کو توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت میں تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل صدون کو دن رات واعظ اور نصیحت کرتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ تو بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بہت برا لگتا تھا۔ انہوں نے کہا، اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک دن اہل صدون نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک اس فحاشی بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط سے ایک دن کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط کے گھر تشریف لے آئے اور حضرت لوط نے جب
نوعمر خوبصورت لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو کر انہوں نے یہ خطرہ محسوس ہوا اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا، وہ دراصل منافق تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی۔ اس نے جا کر اہل صدون کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں اور ہماری اصل چاہت سے بھی تم واقف ہو۔ قوم لوط کے بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فعل بعد میں وہ کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا لیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا اور ان میں سے کچھ آپ کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ اہل صدون حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر واجب تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصارت ختم ہو گئی، اور یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل گئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے بستی کو اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتے کے بھونکنے اور مرغے کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی میں زمین کے پر دے مارا، پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کو، ان خوبصورت بستیوں کو اللہ نے اب انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں بدل دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین نے 10 سالوں کی جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ماہرین نے بتایا، جب یہ شہر تباہ ہوا تو لوگ روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل صدون، جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت ابھی تک ڈیڈ سی کے پاس موجود ہیں۔ تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج یورپی ممالک میں آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے، اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل انسانی فطرت کے خلاف ہے، جس سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ اللہ حافظ۔